सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जंग में तेजी आ गई है और अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर, ये तो लग नहीं रहा कि जंग रुक जाए। सही बात है मुबारक साहब, जिस तरह ईरान ने अरबों के ऊपर हमले किए और अभी भी कर रहे हैं, आज भी किए, रात को भी किए, उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, उनके अमेरिकन अड्डों के ऊपर जो बचे खुचा है माल उस पे कर रहे हैं, उनके होटलों के ऊपर कर रहे हैं, उनके रनवेज पे कर रहे हैं। आज भी मैंने देखा एयरपोर्ट पे उनके ये जो इमारात है इनके जहाज जल रहे थे। तो ये असल में ये हुआ है कि ये कई सालों से जो ये जो अरबी हैं ये अपनी दौलत के नशे में थे और इनको पता था अमेरिकन फौज हमने ली हुई है, उनको किराया देते हैं, वो हमें बचाएंगे। अमेरिकन और इसराइल जो है वो जैसे उनके अपने बंदे बड़े बड़े टॉप के लोग कह रहे हैं कि वो हकीकत में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए। इसराइल के पास मिसाइल खत्म हो गए। उसने जो कीमती मिसाइल थे अमेरिकन के, इनके ईरान के, वो छोटे मोटे मिसाइल जो ये भेज रहे थे उनके लिए जाया उन्होंने कर दिए। और अभी जब ईरान ने लेटेस्ट मिसाइल इस्तेमाल किए तो उनके पास था ही कुछ नहीं, पूरे के पूरे ये हिट कर रहे थे उनको। तो अमेरिका के अंदर आपको पता है अमेरिका तो बड़ा मुल्क है, वहां पे पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, वहां पे जर्नलिस्ट बड़े दिलेरी के साथ ट्रंप के सामने उन्होंने बातें की है कि तू झूठा है, तुमने ये अमेरिका को तबाह कर दिया है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम इसराइल की हिफाजत के लिए अपनी फौज मरवा रहा है। ये सामने सामने की बातें हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, तो ये जंग ईरान ये कह रहा है कि हम जंग बंद नहीं करेंगे। एक्चुअली ईरान ये चाहता है कि हमारी इज्जत जो है एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, वो हमें, हमारी इज्जत होनी चाहिए दुनिया की नजरों में। जो हमारे हकूक है, जैसे इसराइल ने एटम बम बनाए हुए तो हमारे भी हकूक है, हम अपनी मुल्क के बचाने के लिए एटम बम बनाए, जो मर्जी बनाए, हमें कोई छेड़े ना, जैसे हमने किसी को नहीं छेड़ा। और फिर ये है कि जितने बंदे इसराइल अमेरिका ने हमारे मारे उनका हम बदला लेंगे, वन बाय वन, खून बाय खून, ये उनके अल्फाज है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और उनका जो एक और मिनिस्टर उसने कहा, और एक जनरल हमने मुबारक साहब रिपीट किया, कल उसे फिर रिपीट किया उस जनरल ने, ये जो इनका इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड जो है उनका जो सर्वर है उसने फिर रिपीट किया है कि जब भी मुझे गवर्नमेंट इजाजत देगी वो बटन में एक बटन दबाऊंगा, इसराइल को सफा 80 से मिटा दूंगा। ये 2 दफा जो रिपीट होने का मतलब ये है कि ईरान के पास एटम बम है, ये बहुत पुराने इन्होंने बनाए हुए हैं, और ये इन्होंने मिसाइल और अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी जगह छुपाई हुई है मुबारक साहब की ये हिट नहीं कर सके, वहां पे ये ढूंढ भी नहीं सके। आज की खबर ये थी कि ये ईरान के वेस्टर्न साइड पे मारते जा रहे थे कि इन्होंने कहीं अंडरग्राउंड छुपाए हुए हैं, जबकि ईरान कह रहा है कि वो जगह जहां हमने ये सब चीजें रखी हुई हैं इनको पता भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ईरान का पल्ला जो है वो बहुत भारी है इस वक्त जंग के ऊपर। ट्रंप पछता रहा है। ट्रंप ने कल भी अपने अल्फाज जो उसके मुंह से निकले कि हमने जो जंग की अभी बंद करते हैं। जब भी और ईरान के साथ चोरी छुपे प्यूटन और कुछ और मुल्कों के साथ अमान को भी बोला है कि तू इनसे बातचीत कर तो जंग बंद करे, लेकिन ईरान कहता है हमारे बंदूक को इन्होंने मारा है, बेकसूर मारा है, मासूम बच्चियों को मारा है, हमारे जनरल्स को मारा है, संविधानों को मारा है, सब कुछ किया है। ईरान ने ये भी इंडिया दिया है मुबारक साहब कि हम कई सालों से ये मिसाइल बना रहे थे और इस जंग का इंतजार कर रहे थे, जब ऐसी जंग आ जाए जिसमें हम जीत जाए। मुसलमानों ने मदद नहीं की, ये उनके अल्फाज है अपने, और किसी ने मदद नहीं की। हमारे कुछ दोस्तों ने, जिसमें रशिया का नाम नहीं ले रहे या चाइना या नॉर्थ कोरिया का, कुछ दोस्तों ने हमारी मदद की, लेकिन मुसलमानों ने मदद की जो हमें दिल से अंदर कहते हैं, हमारे दिल के अंदर बहुत तकलीफ है, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है क्योंकि ईरान इस वक्त बहुत स्ट्रांग मुल्क है। अच्छा, ये एक दो खबरें ले ले। पहली खबर ये है कि 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया अबू धाबी में, और वो ऐसी वीडियो बना के अपलोड कर रहे थे जो मुल्की कवानीन के खिलाफ थी। दुबई से लोगों को पकड़ा गया और दुबई ने कहा जी 2 साल तक की जेल, लाखों वहाँ के रियाल जुर्माना भी होगा। इसी तरह बहरीन में गिरफ्तारियां हुई। एक इंडियन गिरफ्तार चंद दिन पहले किया था, वो बताया जा रहा है जसूस है, और कई इसराइल के जो जसूस हैं इंडिया से तल्लक रखते हैं। ये बड़ा एक अहम मामला है। अगर ईरान में पकड़े गए तो वो भी इंडियन,
لیکن کل مودی کا جو زہر اس نے باہر نکالا سر، اس نے تو سر صاف کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہے. آپ کہتے ہیں ساتھ ہیں، ہم ہیں ہی ایک. اور یہ عرب ممالک جو ہے ظاہر ہے اسرائیل ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرے گا اور پھر پاکستان کی منجی ہم ٹھوکیں گے. آپ نے سنا وہ بیان؟ بالکل سنا ہے. مبارک صاحب دیکھیں، کہتے ہیں کہ دشمن اگر خاموش ہو جاتا ہے یا دشمن لوگوں کی نظروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہار گیا ہے تو اس کو کبھی نہ سمجھے کہ ہار گیا، یہ خاموش ہو گیا. دشمن انڈر گراؤنڈ تیاری کر رہا ہوتا ہے سیکنڈ اٹیک کرنے کے لیے. ابھی اسرائیل کو جتنی مار پڑی ہے اس سے تو انڈیا کے حوصلے پست ہوئے ہوں گے کہ امریکہ اور اسرائیل اگر ایران کو نہیں مار سکا تو پاسبلی اسرائیل انڈیا کی کیا مدد کرے گا. لیکن انڈیا اندر سے اس کے جو 2-3 جہاز تباہ ہوئے، امریکہ کی یہاں دیکھیں کتنے تباہ ہو گئے، سپر طاقت ہے اس کی. ایران نے کتنے بندے مار دیے اور بندے کتنے مارے وہ کہتے ہیں چھپا رہے ہیں، ان کی بہت تباہی ہوئی ہے. رشین میڈیا کے مطابق اسرائیل کے کئی جنرلز ان کے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لکھا ہے، ایک سائنسدان اور ان کے بڑے بڑے اڈے اور ان کے یہ جو ہوتا ہے اٹامک جہاں پہ بناتے وہاں کے، یہ سب کچھ ایران نے تباہ کیے میزائلوں سے. لیکن سب کچھ لیک آؤٹ نہیں ہوا کیونکہ جیسے آپ نے کہا وہاں پہ بھی بڑی سخت پابندی ہے. ایران نے بہت بڑا دھوکہ دیا ان کو. ایک وقت سے خاص خبر نشر ہوئی کہ ایران کے جتنے ایئرپورٹ تھے ملٹری کے یا نیوی کے یا ایئر فورس کے، وہاں پہ انہوں نے چائنیز نے ان کو آپ کہیں کہ جی بالکل ایسے پلاسٹک کے وہ ہیلی کاپٹر ٹینک جہاز دے دیے. سر انڈیا کا یہ بیان اس وقت آنا اور مودی، آپ کیا جو ابھی آپ نے بات کی کہ کبھی کمزور نہ سمجھو، اور میں آپ کو ایک بڑی معذرت کے ساتھ بتا دوں، ہندو ہمیشہ چھپ کے وار کرے گا، یہ بات یاد رکھیں، وہ کبھی سامنے سے وار نہیں کرے گا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی حالات ایسے ہی ہیں جس طرح اس نے فوج بارڈر پہ لگائی ہوئی کہ پاکستان سے بدلہ لیا جائے. آپ دیکھیں مبارک صاحب کہ جو افغانستان کا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے نا، ایکچولی انڈیا کا جھگڑا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر ابھی پہلے اخوانیوں کو پاکستانیوں نے مارا، ہمارے پاس میزائل ہے، ہمارے پاس جہاز ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. افغانستان کے پاس کچھ نہیں ہے. نیچرلی وہ ایک نئی سلطنت ہے، اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. وہ 20-25 سال سے جنگ لڑتے رہے. وہ ٹک ٹک کرنے والی گولیاں یا چھوٹے موٹے واٹر فلاں یہ ابھی انہوں نے ڈرون مارے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر، اسلام آباد کے اندر، بارڈروں کے اوپر. یہ ڈرون میں ایک انڈیا کا پروگرام دے رہا تھا جس میں ایک جنرل ان کو اپنی گورنمنٹ کو کہہ رہا تھا کہ تم بہت بزدل ہو، تم افغانستان آج ہمارے ساتھ مل گئے، بنگلہ دیشوں کے ساتھ مل گئے، تم ان کو جہاز دو، ان کو سب کچھ دو، ان کو ڈرون دو، پاکستان کو مارو، پہلے ادھر سے مارو افغانستان کی طرف سے، پھر ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے. یہ دیکھیں کتنی بات ہے، کتنی گہری بات ہے کہ پہلے افغانستان کو انوالو کرو، پھر پاکستان ادھر الجھے گا تو پھر ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے. تو یہ پاکستانی جو حرام خور ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کی جو قیادت جیلی بنائی گئی ہے، پوسی گئی ہے، حرام خور انلیگلی پارلیمنٹ پریزیڈنٹ دیکھیں، حرام خور دنیا کا سب سے کرپٹ آدمی پریزیڈنٹ، اس کے ساتھ مقابلے کے وزیر اعظم جو دنیا کے کرپٹ حرام خور کھا گئے پاکستان کو، جن کی ساری پراپرٹی دبئی میں، لندن میں اور امریکہ میں ہے، تو وہ پلس ان کے سارے منسٹرز، گورنر جو کل بنا ہے بدتمیز حرام خور، اور اس کے تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر کمزور کرنے والی باتیں ہیں. پاکستان ایکچولی اندر سے بہت کمزور ہے کیونکہ پبلک ساری عمران کو سپورٹ کر رہی ہے اور جعلی لوگ جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈنڈا چلا رہے ہیں. افغانستان کو انڈیا نے انوالو کیا ہے کہ تم ادھر سے پہلے جنگ چھیڑو، پھر ہم اس کو ادھر سے ماریں گے. تو یہ آپ کی بات اس کے اندر ایک وزن ہے کہ انڈیا کا پچھلے دنوں ایک مہینہ پہلے کچھ ان کی فوجوں کا ہماری بارڈروں کے نزدیک ایکسرسائز کرنا، ایئر فورس کا اور ملٹری کا، پھر بارڈروں کے نزدیک آنا، پھر اچانک افغانستان کا مسئلہ شروع ہو جانا، اور ادھر ایران جو ہے وہ الجھا ہوا ہے 2 بڑی طاقتوں کے ساتھ. تو ایران نے تو کسی سے مدد نہیں مانگی، نہ مسلمانوں نے دی، نہ ان کو جرأت ہوئی، نہ زبانی کلامی بھی وہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں یہ الفاظ استعمال انہوں نے کیے. تو وہ تو کہتے ہیں ہم مار نہیں کھائیں گے. ہم نے 40 سال تیاری کی ہے اس جنگ کے لیے. یہ امریکہ کے اس کے ایران کے ایک وزیر نے بولا 40 سال ہم لگے رہے، اور یہ میزائل اور یہ جہاز یہ سب کچھ انڈر گراؤنڈ، اور ایون ایٹمی طاقت جیسے اس کا 2 دفعہ وہ جنرل بولا ہے کہ مجھے بٹن دبانے کی اجازت دی جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور ہم نے کئی پروگراموں میں بہت پہلے کہا تھا
کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے تبھی وہ اتنا دلیر ہے، آج بہت دلیر ہے، وہ کہتے ہیں کبھی تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے، کبھی تمہارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ باتیں جو ہے مبارک صاحب یہ شو کر رہی ہیں کہ یہ جنگ جیسے آپ نے کہا یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے. بہت شکریہ سر. جی میم. یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں لیکن مزید جنگ جو ہے پھیلتی جائے گی. اور یہ میں بتا دوں امریکہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران اتنی بڑی طاقت ہے، اسرائیل کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، عربوں کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا، میرا خیال یورپ کو بھی نہیں اندازہ تھا. تو یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اس چیز کا بھی اندازہ اب ہوا ہے کہ ایران ایک ایٹمی قوت ہے. اور آنے والے دنوں میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں دعائیں جاری رکھے، یہ نہیں میں کہتا، لیکن ایٹمی جنگ یہ بنے گی اور اس کے نتائج جب اسرائیل کے پاس مسائل ختم ہو جائیں پھر وہ ایٹم چلاتا ہے، بعد میں ایران کیا کرتا ہے، زیادہ دیر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے.